کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کرینہ کپور خان کو ٹرول کر رہے تھے کہ وہ تیسری پریگننسی سے ہیں۔ اس پر کرینہ کپور خان نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سیف علی خان نے آلریڈی ہندوستان کی پاپولیشن میں اپنا بہت سارا یوگدان دیا ہے، ہنسی اڑاتے ہوئے تیسری پریگننسی کا انکار کیا تھا۔ اور صرف یہ معاملہ کرینہ کپور کا ہی نہیں، آئے دن آپ اور میں اخبارات میں یہ پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ آبادی پر کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن اس کا دوسرا پہلو ہمیشہ آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ آبادی زیادہ ہونے کے فائدے کیا ہیں، اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں، کیا دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی خطرہ ہے؟ اور جن لوگوں نے برتھ کنٹرول پالیسی اپنائی ہوئی ہے ان کے ہاں آبادی کے کم ہونے سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور وہ کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ فیمس اسکالر مالتھس نے 18ویں صدی کے آغاز سے قبل 1798 میں آبادی اور وسائل میں موازنے کا نظریہ پیش کیا تھا، یعنی دنیا میں ایک بڑا دھماکہ ہو گیا۔ مالتھس کے پیش نظر دنیا میں آبادی کا اضافہ ضرب کی صورت میں ہوتا ہے، ملٹیپلیکیشن کی صورت میں، جبکہ ریسورسز میں اضافہ 1+1 کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس تھیوری کے آنے کے بعد ایسا انقلاب واقع ہوا گویا کہ انقلاب فرانس کے بعد، فرینچ ریولوشن کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ حکومتوں کی اپنی پالیسیاں تبدیل ہو گئیں، لوگوں کی سوچ کا زاویہ بدل گیا، لوگ مذہب سے آزاد ہونے لگے، کیونکہ کسی بھی مذہب میں برتھ کنٹرول کی حمایت نہیں کی گئی تھی۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان اپنے مذہبی کتابوں کے حوالے سے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ پاپولیشن پر کنٹرول ہونا چاہیے، تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو مذہب سے دور کیا جائے۔ انسان سماجی اور معاشی آزادی پانے کے بعد یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے ہاں دولت کی فراوانی ہو رہی ہے، کم بچوں کی وجہ سے بچے اچھا پڑھ لکھ پا رہے ہیں اور اپنی پسند کے کپڑے وہ پہنتے ہیں۔ اس سے یہ انسان یہ سمجھنے لگا کہ جو کچھ جدید دور میں مسائل کا حل فراہم کیا گیا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ مالتھس بھی اسی قبیل کا ایک فرد تھا، لیکن اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ تھی کہ اس نے انسان کی بقا کا راز بتایا، جو کہ آبادی پر کنٹرول تھا۔ تو اس طرح پاپولیشن کنٹرول اور کانٹراسیپٹیوز کی موومنٹ شروع ہو گئی۔ یورپ سے لے کر ایشیا تک تمام ممالک کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اب آبادی کو کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ انسان کی بقا اس میں نہیں ہے کہ انسان زیادہ ہوں، بلکہ اس کی کامیابی اس میں ہے کہ آبادی کم ہو، لہٰذا ہر انسان کو سٹینڈرڈ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور دوسری سہولیات پہنچانی چاہیے۔ یورپین کنٹریز میں اس کا اثر زیادہ ہوا اور انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اپنی آبادی پر کنٹرول پانا شروع کر لیا۔ روس اور چائنا بھی اس سے پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے باقاعدہ انسانوں کی پیدائش کو ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی۔ 1949 میں جب ریپبلک آف چائنا کے قیام کے بعد چین کی حکومت نے آبادی پر کنٹرول کی پالیسی اپنائی اور لوگوں کو زبردستی 1 فیملی 1 چائلڈ کا فارمولا دیا، جس کا ایک ہی ریزن تھا، وہ یہ کہ آبادی پر کنٹرول ہو۔ لیکن 3 ڈیکیڈز کے بعد اس پالیسی کے تباہ کن اثرات آنے شروع ہو گئے، جس میں سب سے بڑھ کر نوجوانوں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی اور بوڑھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ a gain of 5.38% over the last census 10 years ago. That is the lowest growth rate since proper surveys began in 1953. ایک بچے کی پابندی کی وجہ سے بہت سے خاندانوں نے جب یہ دیکھا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہے تو انہوں نے اس پریگننسی کو ڈراپ کر دیا، جس کے نتیجے میں لڑکے کی خواہش میں مرد و عورت کا توازن اس قدر بگڑ گیا کہ یہ پرسنٹیج 3 لڑکے اور 1 لڑکی تک چلا گیا۔ چائنا کی حکومت نے 2016 میں ایک بچے کی پابندی کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب کے بعد ایک فیملی کو 1 سے 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو خطرناک پالیسیاں انہوں نے اپنائی تھیں وہ واقع ہو کر رہیں، اور وہاں اب بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں اور خاندان کی فلاح و بہبود اب ریاست کے ذمہ ہے۔
اور چائنا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ آنے والے ہر نئے بچے کو تعلیم روزگار کا بندوبست بھی کریں گے۔ آبادی میں کنٹرول کا اثر سب سے زیادہ رکھنے والے چائنا پر ہی نہیں پڑا بلکہ ایک اور کمیونسٹ ملک روس پر بھی ہوا۔ روس جو کہ دنیا کے رقبے کا 11% سے زیادہ حصے پر مشتمل ہے، اس کی کل آبادی صرف 14 کروڑ اور 60 لاکھ ہے۔ اب روس میں بوڑھے اور مریض لوگوں کی کثرت ہے۔ اس وقت روس ان ممالک میں شامل ہے جو شدید ترین آبادی کی قلت کا شکار ہیں، اور یہ قلت ان ممالک کو بتدریج کمزور کر رہی ہے۔ پاپولیشن میں اضافے کے لیے بہت ساری سہولت کا اعلان کیا ہے۔ اس نئی پالیسی کے مطابق اگر کوئی خاتون 10 بچوں کو جنم دیتی ہے اور 10واں بچہ 1 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس خاتون کو اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ دیا جائے گا، یعنی ہیروئن مدر، اور اس کے ساتھ ہی خاتون کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ رشین روبلز کی انعامی رقم بھی دی جائے گی۔ بات یہیں تک نہیں ہے کہ ان کے علاوہ ان بچوں کی اعلیٰ ترین تعلیم، تربیت، روزگار اور خوراک اور صحت و علاج و معالجہ بھی حکومت ہی کے ذمے ہوں گے۔ یہ تمام اقدامات اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ روس سمیت پوری دنیا میں مختلف ریسرچ کے بعد یہ رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اعلیٰ ترین معیار زندگی، اعلیٰ ترین معیار تعلیم کی وجہ سے یا اس کو پانے کے لیے جوڑے کپلز یا تو بچے پیدا نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ زیادہ بچوں کی پیدائش میں یہ امر بھی رکاوٹ بنتا ہے کہ ان بچوں کو وہ اعلیٰ تعلیم کیسے دلائیں گے اور اعلیٰ زندگی کا معیار کیسا برقرار رکھ پائیں گے۔ اس وجہ سے اب باقاعدہ طور پر رشیا میں پرائیویٹ تعلیم ٹیوشن سینٹرز پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے، اور حکومت اپنے کنٹرول پر یہ تمام سہولتیں عوام کو دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ مغرب اور ویسٹرن کلچر کا وہ نظریہ ہے جو مالتھس کے پیش کردہ فارمولے کے ساتھ آیا تھا، اب وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ پورا یورپ اور امریکہ بھی پاپولیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ اعلیٰ معیار زندگی کے دوڑ میں لوگوں نے اپنی آبادی پر قابو پانے کی جو چاہت رکھی ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے دوسرے ممالک میں ان کی آبادی کی شرح 1% ہے، جبکہ اسکالرز کا کہنا ہے کہ کسی بھی قوم یا نسل کو زندہ رکھنے کے لیے کم سے کم 2.1% فرٹیلیٹی ریٹ ہونا چاہیے، ورنہ وہ نسل ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اعلیٰ معیار زندگی رکھنے والا جاپان اب بوڑھا ہو چکا ہے، وہاں نوجوانوں کی قلت ہے اور آبادی میں مائنس گروتھ کی وجہ سے بڑے بڑے پرابلمز کا شکار ہے۔ برطانیہ میں اس وقت آبادی میں اضافے کی شرح 0 ہے، جو کہ گزشتہ 15 سال میں اضافہ کی کم ترین سطح ہے۔ 1990 کی دہائی سے برطانیہ میں آبادی میں اضافے کا دار و مدار مہاجرین کی آمد پر ہے، یعنی مائیگرنٹس، جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ گراف میں دیے ہوئے معلومات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپین اور امریکن ان کی آبادی کیسے گھٹ رہی ہے۔ اعلیٰ معیار زندگی رکھنے کے باوجود وہ ایک نئے مسئلے کا شکار ہیں، اور آبادی میں مستقل کمی، اور یہ صرف سوشل پرابلم نہیں ہے بلکہ اپنے اکنامکس کو بھی اچھی بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، چاہے انسان کتنا بھی ٹیکنیکل اور روبوٹک ہو جائے۔ مذہب سے بغاوت کا جو سفر مغرب کی پوری تہذیب کی اصل جان ہے، اب جا بجا اپنے رزلٹس بتا رہا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے اس نے انسانیت کو یاد دلایا تھا، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ انفارچونیٹلی اس نئے دور میں بھی یورپین پروپیگنڈے کو سمجھنے کے لیے نہ تو سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، مغرب اپنی تمام تر اکنامک ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود پوری طرح ڈھلان پر گرتا جا رہا ہے، اور ہر نیا دن اس کی شکست کا پیغام لا رہا ہے۔ لیکن کیا امت مسلمہ یورپ کی اس ناکامی سے سبق سیکھ کر دنیا کو حقیقی راز سے آگاہ کروائے گی؟ اپنا خیال رکھیے، مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔